نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا۔ میں مخاطب ہوں اس بار کے اسکول و کالج سچل کیمپس کے فرسٹ ایئر کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ مولوی شفیع الدین نیر کی لکھی ہوئی ایک نظم پر گفتگو کریں گے جس کا عنوان ہے مرد مجاہد۔ پیارے بچوں، مجاہد اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں خالص اللہ کے لیے لڑے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے، اسے مجاہد کہتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ مرد مجاہد جب مارکا سر کر کے لوٹتا ہے تو پھر اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے آنے کا انداز، اس کے لڑنے کا انداز، اس کی خوشی کا انداز کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ گھوڑے پہ ہے سوار بہت آن بان سے، کہ مجاہد گھوڑے پر سوار ہوتا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ اور باٹ کے ساتھ، ظاہر دلاوری ہے عجب اس کی شان، کہ اس کے باڈی لینگویج سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کی شان سے بہادری، شجاعت اور دلیری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے اسے اس کی بہادری، شجاعت اور دلیری ظاہر ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا ہے خود تو وردی پھٹی ہوئی، جب مارکے سے آتا ہے، جنگ سے آتا ہے، جہاد سے لوٹتا ہے تو اس کا خود جو خول اوپر پہنتے ہیں سر پر وہ ٹوٹا ہوا، تو وردی پھٹی ہوئی، اور وردی بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر شے اس کی گرد میں رن کی اٹی ہوئی، گرد خاک اور دھول، کہ میدان جنگ کی مٹی سے اس کی ہر چیز، میدان جنگ کی خاک سے، دھول سے، مٹی سے اس کی ہر چیز گرد آلود ہوتی ہے، گرد آلود ہوتی ہے، میلی ہوتی ہے، مٹی لگی ہوتی ہے اس کی ہر چیز پر۔ کندھے پہ تیز انی کا ہے نیزہ ٹکا ہوا، کہ انی کہتے ہیں نیزے کی نوک کو، برچھی کی نوک، کہ کندھے پہ تیز انی کا ہے نیزہ ٹکا ہوا، تیز نوکدار نیزہ اور نوکدار برچھی کندھے پر ٹکی ہوتی ہے، لٹک رہی ہوتی ہے۔ بیٹھا ہے اپنے گھوڑے پہ کیسا ڈٹا ہوا، اپنے گھوڑے پر بڑے خوبصورت انداز میں ڈٹ کے بہترین شاہ سوار کی طرح بیٹھتا ہے مجاہد۔ تلوار تیز پہلو میں ہے ایک لٹک رہی، ایک جانب جسم کی، ایک جانب، ایک سائڈ تیز دھار تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ برچھی سی ہے جو چشم عدو میں کھٹک رہی، عدو کے دشمن کو، کہ اس کی جو برچھی ہے وہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے چال ڈھال سے اور رنگ ڈھنگ سے، اس کی چال ڈھال رنگ ڈھنگ سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے بس ابھی میدان جنگ سے، کہ وہ ابھی میدان جنگ سے آ رہا ہے، اس کے چال ڈھال اور رنگ ڈھنگ سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی میدان جنگ سے آ رہا ہے جب مرد مجاہد لوٹتا ہے تو۔ شاید وہ کوئی مارکا سر کر کے آیا ہے، شاید وہ کوئی جنگ جیت کر آیا ہے، کوئی مارکا مار کر آیا ہے، صف دشمنوں کی زیر و زبر کر کے آیا ہے، دشمنوں کی صفوں کو نیست و نابود کر کے آیا ہے، چیر پھاڑ کر ان کی صفوں کو، ان کے نوجوانوں کو، ان کی صفوں کو چیر پھاڑ کر آیا ہے، ان کی صفوں کو تیز نیست کر کے آیا ہے، نیست و نابود کر کے آیا ہے زخم بے شمار، اس کے جسم پر زخم بے شمار ہوتے ہیں،
بدن چور چور ہوتا ہے۔ فرد کہتے ہیں کثرت کو، اور سرور خوشی کو۔ فرد کی دوسری معنی خوشی بھی ہے۔ فرد سرور سے مگر آنکھوں میں نور ہے، زخم بے شمار ہیں بدن بھی چور چور، لیکن خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے نور ٹپک رہا ہوتا ہے۔ خوش ہے، کسی پہ آپ یہ چڑھ کر نہیں گیا، اس بات پر یہ خوش ہے کہ حملہ پہلے اس نے نہیں کیا، حملہ ہوئے بغیر یہ بڑھ کر نہیں گیا، جب اس پر حملہ ہوا تب اس نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ یہ مجاہد ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، صرف اللہ، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ اور اس کے بیٹھنے کا انداز جب یہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو جسم ہے اس پر میل کچیل لگی ہوتی ہے، دھول لگی ہوتی ہے، مٹی اور خاک لگی ہوتی ہے، اور کندھے پر نیزہ اور برچھی وغیرہ لٹک رہی ہوتی ہے، پہلو میں اس کے برچھی لٹک رہی ہوتی ہے، تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ اس کی جو تلوار ہے یا برچھی ہے وہ دشمن کی آنکھ میں کٹک رہی ہوتی ہے، ڈھال چال رنگ ڈھنگ سے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی میدان جنگ سے آ رہا ہے، وہ ابھی کوئی مارکا مار کر آیا ہے، دشمنوں کی صفوں کو نیست و نابود کر کے آیا ہے۔ زخم بے شمار ہوتے ہیں اس کے جسم پر، بدن بھی چور چور ہوتا ہے، لیکن خوشی اور مسرت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر پہلے حملہ نہیں کرتا، بلکہ جب اس پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ جوابی کارروائی کرتا ہے، جوابی کارروائی کرتے ہوئے پھر دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ مرد مجاہد اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی پر حملہ نہ کرے، پہلے اس پر کوئی حملہ کرے تو پھر جوابی کارروائی کرے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، آدھا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔